الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم مخلوق میں پیدا فرمایا، اور ایک عظیم مخلوق میں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم امتی میں پیدا فرمایا، ایک عظیم نبی عطا فرمایا، عظمت والا نبی عطا فرمایا، ایک عظیم دین اسلام اور ایک عظیم کتاب اللہ یعنی قرآن کریم عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا کروڑوں احسانات ہیں اور نعمتیں ہیں، اور ہم سب اللہ ہی تعالیٰ کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہی تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مرتے ہیں اور مریں گے. میرے دوستو،
اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام پر جتنی عبادات، سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آج انشاءاللہ ہم اور آپ وضو کے بارے میں سنیں گے اور سنائیں گے، یعنی میں وضو کی فضیلت کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سناؤں گا اور آپ سنیں گے، اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سننے سنانے کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو بات کہی جائے گی، جو بات آپ سنیں گے، جو بات میں سناؤں گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے، اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام پر جتنی عبادات ضروری اور فرض قرار دی ہے، ان میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، یعنی سب سے اہم والی عبادت، یعنی سب سے اہم والی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نمازی حد سے اصغر بے وضو اور حد سے اکبر جنابت، حیض اور نفاس سے پاک، کیونکہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نہ ہی ایسی نماز قبول ہوتی۔ تو اس حوالے سے وضو کی فضیلت کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے علم کے مطابق کچھ عرض کروں گا، آپ حضرات غور سے سنیں اور وقت کی قدر کریں، کیونکہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں ہمیں چند باتیں بول کر کے ہمیں اپنے بیان کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے غور سے سماعت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہ آیت چھٹے پارے کے اندر سورۃ المائدہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح سے پاک صاف کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتے، لیکن تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت کو ایسے طریقے پر مکمل کرے کہ مزید کی گنجائش نہ رہے، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت میں حکم دیتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے ارادہ کر کے گھر سے چلے یا گھر میں ارادہ کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ ہماری ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے وضو کرے، اپنے چہرے کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، یعنی وضو کے جو ترتیب ہے اس ترتیب سے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اور ہم وضو کے لیے اگر پانی نہ ملے تو ہمیں اس میں حکم ہے کہ ہم پاک مٹی سے اپنے چہروں کے اوپر پھیر لیں، یعنی تیمم کریں، لیکن نماز کے لیے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، بغیر پاکی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
اور وضو کے بارے میں حدیث میں بھی بہت فضیلتیں آئی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ وضو کے ہر اعضے سے وضو کے پانی کے ذریعے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے وضو کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اس دوران جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اسے اچھی طرح سے صاف کرتا ہے، تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے منہ اور نتنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرے دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کہنیوں سمیت بازو یعنی ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے پروں سے لے کر ٹانگوں تک اس کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوتے ہیں؟ وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور تعظیم جو اس کی شان کی لائق ہے، اور دل کی یکسوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی اور ابھی جنم دیا ہو، یعنی اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ میرے دوست کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت وضو کریں۔ ہم ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ کے گناہ معاف، چہرہ دھوئیں گے تو چہرے کا گناہ معاف، کلی کریں گے منہ کا گناہ معاف، اور ناک میں پانی ڈالیں گے تو ناک کا گناہ معاف، اور اسی طرح جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کے گناہ معاف، سر کا مسح کریں گے پاؤں دھونے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سروں کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، وضو کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص وضو کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہے تو وہ رات کے جس وقت میں اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے۔ اللہ، اگر ہم وضو کر کے سوئیں گے اور نیند نہیں آئے، اللہ سے اٹھ کر کے دعائیں کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں اگر ہم سو گئے، رات کی کسی حصے میں ہماری آنکھ کھلی، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھی جاب عطا فرما، یا اللہ ہمیں پاک اور طیب رزق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اچھی بیوی عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کے اچھے اسکولوں میں داخلہ عطا فرما، تو اللہ اس کی اسباب دعا قبول کر کے اس کے اسباب اپنے منشے کے مطابق اپنے غیب سے اس کو پورا فرما دے۔ اور اسی طرح وضو کے بارے میں بہت حدیث ہیں، اتنی حدیث ہے کہ ہم اگر بیان کرنے لگے تو ہم بیان نہ کر سکیں۔ اتنی حدیث ہے کہ ہمارے علم میں بھی اتنی حدیث نہیں ہے، لیکن ہم جو جانتے ہیں اسی پر اگر ہم عمل کر لیے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن ہمیں دنیا کے معاملے میں جس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں بھی ایک ایک چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو کرنے والوں کے لیے فرشتہ دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
وضو کرنے والوں کے لیے فرشتہ دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسموں کو حد سے اصغر اور حد سے اکبر اور گناہوں سے پاک رکھو، اور جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، اور جب یہ شخص نیند میں کروٹیں بدلتا رہتا ہے تو فرشتہ اس شخص کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی بخشش فرما کیونکہ یہ رات کو پاک ہو کر سویا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کام سے آئے، کام کو جا پاتی، کام سے آئے تھکے رہتے ہیں، ہاں ایک دم تھکان رہتی ہے، سست رہتا ہے، آنکھ سست پڑی رہتی ہے، بس آئے کہ نہیں کھائے کہ نہیں، کہ ہاتھ بھی دھوتے نہیں، کھائے کہ نہیں، سو جاتے ہیں، لیکن کھانے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بسا اوقات تو ایسے آتے لیٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات تو موبائلوں میں لگ کر رات گھنٹوں موبائل میں گزارنے کے بعد ایسی پاؤں بھی دھویا نہیں رہتا ہے، ہاتھ بھی دھویا نہیں رہتا ہے، ایسے سو جاتے ہیں غفلتوں کی حالت میں نیند۔ لیکن جب ہم وہی وضو کر کے سنجیدگی کے ساتھ وضو کر کے اپنے بستر کو صاف کر کے سوئیں گے، ہمارے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ ہمارے ساتھ رات گزارے گا، ہمارے ساتھ سوئے گا اور ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گا کہ اللہ تو اپنے اس بندے کی مغفرت فرما کیونکہ اس نے پاک اور صاف ہو کر رات میں سویا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، کتنا وقت لگے گا بھائی وضو کرنے میں؟ زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، 1 سے 1.5 منٹ کافی ہے، 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے۔ وضو کر لیں گے، وضو کرنے سے ہمارے چہرہ دھلے گا تو چہرے میں ہمارا چہرہ بھی فریش ہو جائے گا، آنگ بھی ہلکا ہو جائے گا، بدن کی سستی بھی کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم سوئیں گے تو ہماری نیند میں بھی راحت ہوگی، سکون ہوگا، اور جب ہم مسا کریں گے تو سر پہ ٹھنڈک محسوس ہوگی کیونکہ بیپار میں، تجارت میں اور باہر کی زندگی میں ہم جو باہر جو جاتے ہیں بہت سارے آدمیوں سے ملان ہوتا ہے، گرم ہوائیں ہمارے جسم میں لگتی ہے، جب ہم چہرہ صاف کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دینی فائدہ، دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرے، یہ نہیں کہ بس ادھر چھٹا مارا ادھر پٹا مارا، بس پانی کو اڑا لے کو پڑا لے کو کیسا کہ وضو کر لے، تو اس سے کیا بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ سنت کے مطابق وضو کرنا، جو وضو کا طریقہ ہے، جو اس کا رولز ہے، رولز کو فالو کر کے وضو کرنا۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص وضو کرے اور سنت کے مطابق وضو کرے، پھر کلمہ شہادت پڑھ لے، تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کی مرضی وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اللہ میرے بھائیو، ایسے موقع کو مت گواؤ، آج سے پکا ارادہ کرو اور جنت کے 8 دروازے کھولنے کی ہمیشہ کوشش میں لگ جاؤ۔ وضو کر کے وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو، صرف وضو کرتے ہیں، نارمل ہمیں ہینڈ سپ میں جاتے ہیں، نارمل ہمیں کیا ہے کہ ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، کوئی کام کر کے آتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو غلاظت ہوتی ہے، جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وضو کریں کتنی فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ زندگی کم ہے، ہمیں کم عمر میں، کم وقت میں ہمیں زیادہ نیکی کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمکے گا، انسان کا چمکدار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں نے خطبے کے دوران یہ حدیث پاک پڑھی ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء
فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن یعنی قیامت کے دن میری امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے وضو سنت کے مطابق ادا کیا ہوگا تو اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے انہیں روشن چہرے والے کہہ کر بلایا جائے. اللہ اکبر. اس لیے تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک دمک کو بڑھائے تو اسے سنت کے مطابق وضو کرنے کی پابندی کر کے یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے. اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بس ہمیں کسی چیز کو دل میں ارادہ کرنا ہے، ارادہ کر کے ہم جو نیت سے جو کام کرتے ہیں تو ہمیں اس نیت کا پھل ملتا ہے. ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم اگر انار کا درخت لگائے تو اس میں ہمیں آم مل جاتا ہے، آم کا درخت لگائے تو اس میں ہمیں سیب مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم جو چیز کا درخت لگائیں گے ہم اسی کا پھل کاٹیں گے، اسی کا پھل کھائیں گے. اس لیے ہمیں وضو کے درمیان ان سب چیزوں کی نیت کرنا ہے. اگر ہم سوتے ہوئے وضو کرتے ہیں تو اے اللہ تو ہمارے سونے کو عبادت بنا دے، اور وضو کر کے ہم اپنی جنت کے 8 دروازے کھلوا سکتے ہیں. اور اسی طرح قیامت کے دن ہمارا چہرہ ایک دم روشن دان کی طرح چمکدار ہوگا، سورج کی طرح، آفتاب کی طرح روشن دان ہوگا. اور ہمیں قیامت کے دن روشن دان چہرے والے کے یعنی چمکدار چہرے والے کے نام سے، القاب سے پکارا جائے گا. کتنی رشک کی بات ہوگی. اس لیے آج سے ہم اور آپ، میں بھی الحمدللہ میں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نیت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ بھی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر اور خاص کر کے وضو کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی ہر ارکان کو سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.